بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تربیت کرتے وقت تقلید، رہنمائی اور تجربات کا خیال رکھیں۔ اب کچھ اور چیزیں جن کا تربیت میں خیال رکھنا لازمی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تربیت کرتے وقت جزا اور سزا ساتھ ساتھ چلیں گے۔ بچہ اچھا کام کر رہا ہے اس کو شاباش دیں، برا کام کر رہا ہے اس کو سزا دیں۔ جزا کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اسے شاباش دیں، بیٹا آپ نے بہت اچھا کام کیا، اسے بوسہ دے دیں، بیٹا میں آپ سے بڑی خوش ہوں، اسے ایک جپھی ڈال دیں، اسے پیار کریں۔ اور اس کے لیے سزا بھی اتنی کافی ہے کہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا، آپ گندے بچے ہیں۔ یہ جزا اور سزا سارا دن ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ تربیت کرتے وقت ایک بات کا اور خیال رکھیں، ہر بچے کی شخصیت علیحدہ ہوتی ہے، ہر بچہ منفرد ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھنی ہے تو ایک انسان کو دیکھ لیں، دو بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، دو بہنیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، ایک جگہ تربیت پاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی پسند ناپسند فرق ہوتی ہے، ان کے تعلیمی معاملات فرق ہوتے ہیں، کسی کو بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے، کسی کو ذرا توجہ سے سننی پڑتی ہے، کسی کا حافظہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، کسی کا کم اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سونے جاگنے کے اوقات، دوسرے معاملات، ہر بچے کے فرق ہوتے ہیں۔ تو ہر بچہ منفرد ہوتا ہے، ہم ہر بچے کے ساتھ ایک اصول نہیں چلا سکتے۔ ایک بچے کو شاید ایک مسئلے میں آپ پیار سے سمجھا لیں، لیکن دوسرے بچے کو وہ طریقہ فائدہ مند نہیں ہوگا، وہ کوئی اور طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے اسے سختی کا طریقہ فائدہ مند ثابت ہو، لیکن یہ بات اپنے سامنے ضرور رکھیں کہ مزاج فرق ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جینز میں فرق ہوتا ہے۔ جینز کے ساتھ وراثت آتی ہے، اور بھی بہت سے عوامل ہوتے ہیں، مثلاً حمل کے دوران ماں کی سوچ کیا تھی، اس کے حالات کیا تھے، اس کی خوراک کیا تھی، اس کے خاندان کے معاشی حالات کیسے تھے، اس کے خاندان کے سماجی حالات کیسے تھے، بچے کے والدین کی تعلیم کیا ہے، بچے کی اپنے گھر میں حیثیت کیا ہے، گھر میں کتنے افراد ہیں، دینی لحاظ سے کیسے ہیں۔ یعنی ایک چیز اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی، بہت سی چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ہر بچے کے ساتھ آپ کو معاملہ علیحدہ کرنا ہوگا، ایک اصول کے ساتھ یا ایک ہی لاٹھی کے ساتھ آپ سب کو ہانک نہیں سکتے۔ ہر ایک کے مزاج کا ماں کو پتہ ہوتا ہے، ہر ایک کی پسند اور ناپسند کا بھی ماں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو تربیت میں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ تربیت ہی کے لیے بڑی ضروری ہے، وہ گھر کا خوشگوار ماحول ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر ماں باپ کا جھگڑا ہو رہا ہو، بچہ سہم جاتا ہے، بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ بچے کی طبیعت اور مزاج پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض بچے میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے مستقل بد اعتمادی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ روز یہ تماشا دیکھتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو بچے کی تربیت کے خیال سے ہی بچوں کے سامنے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اگر انہوں نے جھگڑا کرنا بھی ہے تو وہ علیحدگی میں جھگڑا کریں۔ اسی طرح بعض اوقات بعض والد بہت سخت ہوتے ہیں، بعض مائیں بہت سخت ہوتی ہیں، تو بچوں پر ان تمام عوامل کے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک اور چیز جس کا اثر بچوں پر بہت زیادہ پڑتا ہے، والدین اور بچوں کے تعلقات۔
جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا، بعض والد بڑے سخت ہوتے ہیں، اس کا بچے کی تربیت پر اثر پڑتا ہے، بعض مائیں بڑی سخت ہوتی ہیں، اس کا بچے کی تربیت پر بڑا اثر پڑتا ہے، میاں بیوی کے اپنے معاملات، گھر کا اجتماعی ماحول، ان ساری چیزوں کا بھی تربیت پر اثر پڑتا ہے۔ جتنا ماحول زیادہ خوشگوار ہوگا، ماں باپ کے تعلقات اچھے ہوں گے، بچے کے اپنے والدین سے تعلقات اچھے ہوں گے، بچے کے اپنے والد اپنی والدہ سے تعلقات اچھے ہوں گے، اتنی تربیت کرنا آسان ہوگا۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو